میرے بھائی اور دوستوں، بہت بڑی نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قبول فرمایا۔ یہ نسبت مفت میں نہیں ملا، اس کو مل جاتی قسمت والا۔ کوئی بھی ایسی خوبی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کی محنت کی نسبت عطا فرماتا ہے۔ ایک نسبت ہے کہ مناسبت، یہ نسبت ہمیشہ نعمت رہے اس کے لیے مناسبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 4 ماہ 7 ماہ سال کی ایک نسبت سے نواز دیا تو بس یہ نسبت ہمارے ساتھ ہوئی۔ اس نسبت میں ترقی رہے، اس نسبت کو زوال نہ ہو، اس نسبت کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت ہی بنا کر رکھے، اس کے لیے یہ ہے کہ کام کے ساتھ مناسبت ہے۔ کیونکہ نسبت کے اندر کبھی غرور آ جاتا ہے اور غرور تباہی ہوتی ہے۔ خمیر کے موقع پر کچھ لوگوں کی بات چل پڑی، آج ہم تعداد میں زیادہ ہے، تو یہ بات کہنی تھی، نسبت کو انہوں نے اجاگر کیا اور اس میں تھوڑا سا غرور دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے پاسا ہی پلٹ دیا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جو غالب سے وہ مغلوب ہونے لگے۔ تو اس کام کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ اس کو اس درجے پر کام کیا جائے، اس درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کبھی اپنی طرف نگاہ نہیں ہو، میں نے کیا ہے، میرے ہونے سے ہوا ہے، میرے نکلنے سے ہوا ہے، میری قربانی سے ہوا ہے، میرے محنت اور تعلیم سے ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اور مجھے استعمال کیا گیا۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ صاحب علم بھی یہ نسبت اپنی طرف نہ کرے کہ میں نے علم حاصل کیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم دیا گیا ہے، تم نے حاصل نہیں کیا، اور دیا بھی کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قلیلا، تھوڑا دیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ نسبت ہمیشہ باقی رہے، اس کے ساتھ مناسبت ضروری ہے۔ باپ کے ساتھ مہینے لگے ہوئے ہوں اور بہت بڑا ہو لیکن مناسبت پیدا نہیں ہوئی تو یہ نسبت کسی کام کی۔ تو مناسبت کے درجے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یقین مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، جیسا یقین ہوگا ویسے خواب و خیال ہوں گے۔ یقین بگڑا ہوا ہو تو خواب و خیال بدل جاتے ہیں، فکریں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، اللہ کی ذات پہ یقین کب آئے گا؟ جب اللہ کی قدرت کو سوچا جائے، اس کو بولا جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس کو سنا جائے، تعلیم کے حلقوں میں، مشقوں میں، بیانوں میں۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن شریف اپنی صفات اور اپنی قدرت کو کھول کھول کر بیان کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں سب سے بڑا جو موضوع ہوا کرتا تھا وہ اللہ کی ذات سے ہونا ہوا ہوتا تھا۔ سب کی دعوت یہ ہے کہ اللہ سے ہونا ہے، اللہ کو بولنا۔ بڑے بڑے مالدار بھی نہ فیل ہو جاتے ہیں، علم والے بھی فیل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو ہونے کو نہیں بولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں سے یہ ہے کہ جو چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ کسی کو ترقی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی پہ خوش ہوئے ہیں، کسی کو پستی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعمالی کا فیصلہ سنا دیا، اللہ کرنے والا ہے۔ وہ فرمایا کہ یقین بڑھے گا 3 چیزوں سے بڑھے گا، 3 چیزوں سے یقین بنتا ہے، بڑھتا ہے۔ ایک ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو اللہ کی طرف ہمارا تعلق ہو، اللہ کی طرف ہماری توجہ۔ یہ شیخ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کی جلد نمبر 1 کے اندر بیان کیا کہ پہلے یہ ہے کہ یقین بنے گا جب ذرہ سے ذرہ چیز اللہ سے مانگی جائے،
صحابہ رضوان اللہ اجمعین، نماز، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کا ٹکڑا بھی ٹوٹے اللہ سے اگر حال آیا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کا یقین بگڑے گا. اس میں یقین بگڑے گا، اعمال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے، اور ساری امت کے حالات کو بالکل زیر و زبر کر دیں. اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین کب ہوگا؟ اللہ سے ہمارا اور دوسری درجے پر یہ کیا ہے کہ جو بھی مصیبت پیش آ جائے اس کو یہی سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو حل کر دیتے. یونس علیہ السلام پیٹ میں آ گئے مچھلی کے پیٹ میں، وہ مقبول بہت بڑے درد اور غم کے اندر، اور یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر یوں نہ کہتے تو یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. میرے بھائیو دوستو، مصیبت آئے اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو پھر یہ الفاظ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ رحم کر دے، آپ بخش دے. جب بھی کوئی مصیبت پیش آ جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ یقین کے اندر اضافہ ہوگا. اور میرے بھائی بزرگوں، یقین بہت بڑی دولت ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یقین کو اس طرح بولتے تھے، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یقین کو اتنا بولو کہ مٹی تمہارے لیے سونا برابر ہو جائے. مٹی سونا برابر ہو جائے تو کتنا یقین ہو. انبیاء علیہ السلام نے غربت کے زمانے میں کام کیا اور اس کا یقین تھا ان کو. نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تمہارے تابع دار کون ہیں؟ کہ غریب نادار ہے، کہ نادار لوگوں کی بات نہیں سنتے. اور نادار لوگوں کو یقین بہت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیڑے پار کرے. سب سے یہ ہے کہ جب بھی مصیبت پیش آئے اللہ کی طرف رجوع ہو، اس سے یقین بنے. تیسری چیز، جو اپنے پاس موجود ہے اس کو معدوم سمجھو. جو موجود ہے اس کو معدوم سمجھو، کچھ نہ سمجھو میرے پاس کچھ نہیں. نہ بینک اکاؤنٹ ہے، نہ ڈیبٹ کارڈ ہے، نہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، نہ اس کے علاوہ جو الماریوں میں بنے پڑے ہوئے اس کو بھی کچھ نہ سمجھو، کچھ نہ سمجھو ان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اور یقین ایسی دولت ہے جس کو حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ بیڑے پار کر دے. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی ان کے ساتھ تھا تو دریا سامنے آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پاؤں رکھا دریا پر تو وہ دریا ان کے لیے فرش بن گیا. اور اس آدمی کو کہا کہ تم بھی بسم اللہ کہتے دریا میں جاتے ہو. تو جو ہی اس نے پاؤں رکھا تو وہ دریا میں اس کے لیے فرش بن گیا. پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. ایک دن ہرن کو بلایا اور ہرن کو ذبح کیا اور وہ سج گیا بنے ہوئے گوشت کے اندر. کھا کر اس کی ہڈیاں صاف کر دی اور اس کو کہا کہ بھائی اللہ کے نام سے ہو جاؤ. تو وہ ہرن ایسے ہی خود ہو گئے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بتانا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اللہ کو ہونے کو بولتے تھے. تو یقین کی نعمت ان کے پاس، یقین کی نعمت ہے. تو یقین یہ حاصل ہو جائے اس کے لیے بہت بڑا اللہ کو بولنا پڑے گا. ہر گھر در در جہاں بھی ہو اللہ سے ہونا بولے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو چاہو گے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. کیوں؟ اس کے چاہنے سے کیوں ہوگا؟ کہ رب العالمین ہے، سارے جہاں کو بنانے پالنے والا وہی روزی وہی دیتا ہے، حفاظت وہی کرتا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں دیکھا کہ کچھ سائے منڈلا رہے ہیں. ان کو پوچھا کہ بھئی کون ہے یہ؟ دیکھا کہ تلواروں کے ساتھ ہے. ان کو بلا لیا کہ کون ہو؟ پتا چلا کہ بیٹے اور بھتیجے ہیں. کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ کی حفاظت کر رہے ہو. کہ آسمان والوں کی طرف سے حفاظت کرو گے زمین والوں کی طرف سے؟ کہ زمین والوں کے ساتھ تو مقابلہ کر سکتے ہیں، آسمان والوں سے کم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تلواریں رکھو اور سو جاؤ. جو اللہ کرے گا وہی کرو.
کتنا پکا یقین. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اپنے ساتھیوں نے کہ آج تو اپنے جوہر کو دکھلا دیں. عبداللہ بن زبیر بن عوام نے کہا زبیر بن عوام میرے ساتھ چلو گے؟ پیچھے ہو گئے. کہا یوں سیدھے چلے گئے دشمنوں کی قطار کو چیرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے اس کنارے پہنچ گئے اور یوں پیچھے دیکھا کہ کوئی بھی ساتھی ساتھ نہیں. پھر ادھر سے تلواریں چلاتے ہوئے واپس آ گئے اور کہا دیکھ کر وہ ہکے بکے ہو گئے زبیر کیسے واپس کہ اب جوہر دکھلا دیں تمہارے ساتھ چلیں گے. چلو گے کہ چلیں گے. پھر سیدھے گئے، پھر واپس آ گئے دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، حفاظت اللہ کرتا ہے. وہ کبھی اپنے علم اور عمل پر غرور نہ آئے. یہ آ گیا تو یقین کا ہی بیڑا ہی گرم ہو جائے. ہمیشہ یاد رکھیں، پیسوں سے پلنے کا یقین، مال سے عزت کا ہونے کا یقین، افراد سے طاقت کا ہونے کا یقین. بدر کے موقع پہ اللہ نے دکھا دیا کہ 313 نہتے، 4 تلواریں 7 سے 7 گھوڑے ہیں، 8-10 اونٹنیاں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ آتا ہے حیات صحابہ کے اندر کے پاؤں کے تلووں پر پٹیاں چلا دی انہوں نے تاکہ خون رکھتا جا رہا تھا. قلیل جماعت، ہزاروں پر غالب آ گئے، ہزاروں پر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے سامنے آئے. ان کو عرق النساء، جوڑوں کی درد کی تکلیف ہو گئی. جماعت کے امیر تھے، چل نہیں سکتے تھے. دور اوپر پہاڑ پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بہت بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا مسلمانوں کے سامنے. ہاتھی آئے، ہاتھی. مسلمانوں کے سواریوں نے جب ہاتھیوں کے ہولیے دیکھے بھاگ گئی سواری. سعد بن ابی وقاص نے اس سے کہہ دیا کہ اپنے اونٹنیوں کے سامنے بڑے بڑے پردے لگا دو، پھر آگے بڑھو، اللہ کا نام لے. یہ تھے 60,000 اور وہ تھے 2 لاکھ. 2 لاکھ 2 لاکھ. تو کبھی افرادی قوت پر کبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یقین نہیں کیا. پڑھتے گئے 6-7 مہینے حرم کے اندر، مکہ کے اندر کرفیو نافذ ہوا، کرفیو لگا دیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ساتھ، یہ 660 کی ہجری ہے، 560 ہجری. یہ کربلا کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. حرم کے اندر 6 مہینے تک کھانا نہیں ملا مکے والوں کو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تسلی دیتے گئے. آخر حجاج بن یوسف نے چڑھائی شروع کر دی. یہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. 12 آدمی حبشہ تھے، اکیلا مقابلہ کیا. 20 آئے، اکیلا مقابلہ کیا. 30 آئے، اکیلا مقابلہ کیا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم ایسے نہیں کر سکتے، یہ آدمی تمہارے بس کی بات نہیں. دور سے آ کر اتنا بڑا پہاڑ پتھر تھا پھینک دیا اور جب یوں لگا تو پاؤں اوپر اور گردن نیچے. اور آگے جب بے ہوش ہو گئے، نظر ہو گئے تو پھر ایک شعر کا یا اسماء قتلت فلا تبکینی فلم یفعل حسبی وزینی فصارم لا نفسه یمین. میری ماں اسماء نے شہید ہو جو مجھ پہ نہ رونا، میں نے حسب و نسب کو برقرار رکھا، میں کمزور ہو گیا، میرا ہاتھ بھی عاجز ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہمیشہ اپنے ایمان کے بلبوتے کے سامنے مقابلہ کیا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یقین کی کمی ہے. یقین کا بگاڑ آئے گا، امت کے اندر افراتفری آ جائے گی. یہ کہیں گے کہ گوروں سے پلیں گے تو پلیں گے بھائی، گوروں کی امداد سے چلیں گے تو چلیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر کو کہ قحط آ گیا ہے. یہاں تک اس سورہ کے نظاروں نے کہہ دیا کہ یہ جو تھا عام الربا کا خاص کا تھا کہ جیسے پکاتے ہنڈیاں ساری تقسیم ہو جائے، پھر دیکھا جائے کہ لکڑیوں کا کوئلہ پڑا ہو کہ یہ کوئلے کا کام ہے، کچھ نہیں بچا. اور آگے جیسے آئے سارا کا سارا غلہ تقسیم کر دیا. روزانہ 30 سے 40 ہزار آدمی سرکاری دفتر خان کے کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بھی بکھر گیا، لیکن قحط ختم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجے، کسی آدمی کے پاس میں آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کھلوا کے بھیجا تو عمر کو تو ہم بڑا عقل مند تصنیف کرتے تھے۔ سارے وزیروں کو بلایا، کہا کہ دیکھو میرے اندر فالٹ آ گیا، میرے اندر کمی آ گئی ہے، اور تم نے نہیں کہا تھا کہ تلواروں کی نوکوں سے عمر تمہاری کمی کو سیدھا کرے، یہ کہا تو نہیں کہا تھا، کچھ نہیں دیکھتے تمہارے اندر عمر ہے۔ ایک آدمی کو لا کے ایک بات ہے میرے دلوں میں، آپ کی نگاہ خالق کی طرف مخلوق کی طرف کیوں چلی گئی؟ ہاں یہ بات ہے۔ سب کو بلایا، ایک میدان میں جمع کیا، پھر اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ سیکھا۔ بادلوں کی گرداہٹ ہو گئی، پانی بھر گئے، پینے کے لیے بھی، چوپائوں کے لیے بھی۔ آدمی بھاگتا ہوا آیا، کہنے آئے امیر المومنین کام سے میں نے بادلوں سے آواز سنی ہے، عطا کر ہوت یا بحث، اے عمر تم نے بلایا ہم چلے آئے۔ اس محنت سے ہونے کا یقین ہی یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے حالات کو بدلیں گے، نہ پیسے سے بدلیں گے، نہ افراد سے بدلیں گے، نہ شخصیات سے بدلیں گے، نہ ذاتیات سے بدلیں گے۔ اگر سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت بڑا ایک طویل ہمیں سبق ملے کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم کے پاس افراد نہیں تھے، صحابہ رضوان اللہ عنہم کے پاس مال نہیں تھا، صحابہ رضوان اللہ عنہم کے پاس کوئی حسن نہیں تھا اتنا زیادہ، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہنر تھا نہ فن تھا، لیکن ایک بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سکھا کر گئے، یقین سکھا کر گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ کر گیا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے جرنیل بیٹھے ہوئے، اور آگے کیا کہا؟ امیر المومنین ایسی ناشائستہ حرکت کر رہے ہو کہ دسترخوان سے پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا رہے ہو، تو کیا کہا؟ سنت حبیب اللہ علیہ وسلم، میں تو کہتا ہوں اس جملے کو لکھ کر کاپی میں لکھو اور اس کو روزانہ پڑھا کرو۔ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ اور کتنے فارما والے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ لباس بدلنا پڑے گا، بدلیں گے، دیر ساتھ کچھ نہیں تو بدلیں گے۔ اب تو اس زمانے پر آ گئے لوگ، یقین وہ ہو جس پر لیبل لگا ہوا ہو گوروں کا، ایم فل اس کو ڈائریکٹر کی کرسی اس کو دیں گے، ڈی سی کو کرسی اس کو دیں گے جس نے ایم فل باہر سے کر کے آیا، مینچسٹر سے اور لندن سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، عمر کے بنے ہوئے لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس سلیقہ ہو کھانے پینے کا۔ یہ سلیقہ نہیں ہے کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے جو سلیقہ ان کو اچھا نہیں لگے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو حضور کے دامن کو ہاتھ میں لے گا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت چمکا دے گا، چاہے زمانے والے مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، چاہے مغلوب ہوتا ہوا نظر آ جائے، مغلوب ہوتا ہوا نظر آ جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں امام احمد بن حنبل بھی تھے، ہارون رشید بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل کو روزانہ 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہ لائن لگی ہوئی ہے جلادوں کی، 2 کوڑے مارنے پر تاکہ طاقت دوسرے کے اندر کم نہ ہو جائے، مارو مارو، مار کے رکھ دیا بیچارے کو۔ ایک جملہ کہنا تھا کہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، اور مخلوق ہے تو بدلتی رہتی ہے مخلوق کا، نہیں بولوں گا، اتنا مارا بے ہوش ہو، اللہ کی خواب زیارت کی اور کہا کہ احمد جی تمہیں کیوں مار رہے ہیں لوگ؟ اللہ تمہارے لیے مار رہے ہیں مجھے، تیری قرآن کے لیے مجھے مار رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ چاہیے مغلوب ہوتا وہ نظر آتے، آنکھ کھلی کر کہا کہ لوگوں، بڑے بڑے لوگ تھے علم والے، سمجھا رہے تھے کہ وہ تو جان بچ جائے گی، پھر بعد میں بیان بدل دینا، کیا کہ لوگوں میرا جنازہ ہی تمہیں بتائے گا کہ میں کون۔ 6 لاکھ کا جنازہ بغداد کے اندر، کتنی دفعہ اس کی جنازے کی 4 پائی ٹوٹ گئی، پھر آگے کیا ہوا کہ 10,000 غیر مسلم لے کر اسلام کی توفیق سے دولت سے نواز گئے۔ میرے بھائی دیسی وجہ سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ میرے بھائی آج اس بات سے یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اور دین کے ذریعے سے باہر آئیں گی، اور دین وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھلا کر کرے گئے اور بتا کر چلے گئے،
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جو جس کے لیے منع کرے تم رک جاؤ، بس اس کے اندر علت اور سبب تلاش نہ کرو، بس اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے محنت جو دی ہے ہمیں ایک بہت بڑی عالمگیر محنت ہے، عالمگیر محنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات کے اندر اس محنت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اسامہ کے لشکر کو تیار کیا، 17 سال عمر اس کی، زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے کے بیٹے ہیں، بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم موجود ہیں، جماعت نکالی جانے کی، جماعت نکالی، جماعت نکلی ہے، نہ نکل پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہوئے، پردہ فرما کر چلے گئے۔ ابو بکر نے کہا کہ جس کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ہم اس کی کریں گے۔ ایک ابو بکر رضی اللہ سے اکٹھے، باقی سب مخالف رائے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی آخری وقت ہوا ہے، ابھی یہ حالات سنگین ہیں، آپ اس جماعت کو رہنے دیں کہ نہیں میں اس جماعت کو نکالوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اگر آپ کہنا چاہتے تو پھر امیر بدل لیں، تو انہوں نے کہا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کر گئے کہ ابو بکر کی ضرورت نہیں ہے کہ امیر کو تبدیل کرے، امیر بھی وہی ہوگا، کہ ساتھیات کا کیا بنے گا کہ دیش کا ذمہ دار ہے، دیش کا ذمہ دار سینا اگر اب آپ ابو بکر آواز بلند کر کے کہے گا کہ عمر میرے ہاتھ سے پھینک جاؤ، جماعت کو بھیجا، روم کا لشکر اور آگے لوگ مرتد ہو کے جا رہے ہیں، طرح طرح کی خبر آ رہی ہیں، منفی خبریں آ رہی ہیں، اور اس لشکر کو جیسے نکلنا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہماری مسجد سے آپ کو جماعت آ کے چلی گئی تو کہنے کے ویزا میں جا رہا ہوں، کسی سے بات کر جانا، میرا کافی رضا ملا اور بات کرتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی مصروف آدمی نہیں تھا، اس سے کوئی بڑا مصروف آدمی نہیں ہے، ہاں خلیفہ ہے وقت کے، بادشاہ ہے وقت کے، لیکن وہ بھی اللہ کے رستے کے مہمان کی لبان کو پکڑے ہوئے کہ آ جاؤ جی میں امیر المومنین آپ اوپر آ جائیں، میں نیچے آ جائیں، تو امیر کہتے میں اوپر آؤں گا نصیب نیچے آئے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ میلوں تک چلے گئے ہیں، میلوں تک، اور گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو نکالا، اس جماعت کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے رخ دکھا دیا، یوں آ رہے ہیں کہاں پر خبر لے کر آ رہے ہیں ہیڈ کوارٹر پر، یہ ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر، اس لشکر کو اللہ تعالیٰ مختلف شکلیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے موضوع دکھا دیا۔ تو پھر آگے کہنے لگے روم والے جو 2 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہے تھے، کہہ رہے کہ ان کے باہر اتنے ہیں تو اندر کتنے ہوں گے کہ بھائی بھاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے خطرہ ہی ڈال دیا۔ بات تو یہ کہتے ہیں جماعت کے نکلنے سے کیا ہوگا، پہلے ہی قدم پر جماعت کے نکلنے سے دیکھیے کیا ہوگا، عائلی زندگی، خاندانی زندگی اور اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، قومی زندگی، ملی زندگی بنے گی تو اسلام کے نکلنے سے بنے گی۔ کہ کیوں اللہ نے کہہ دیا اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ ایک دفعہ کو مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام نے بیان کر رہے تھے تو پھر کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر ان کو مشابہ لگا، پھر پیچھے آگے پھر کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو ایک علماء کرام نے ایک لقمہ دیا، ابھی مفتی صاحب اخرجت للناس کو آپ نکال رہے تھے، میں نے نکال دیا، انہوں نے نکال دیا، اخرجت للناس میں نکالا گیا ہے کہ تم تو اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، بتائیں کہ تمہیں نکالا گیا ہے اور تم نہیں نکل سکتے۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر میاں جی صاحب سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ساتھی تھا، ان پڑھ صاحب، ان کا بھی بیان رکھوا دیا، انہوں نے سید احمد خان صاحب کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ بیان ان کا رکھوا دیا یونیورسٹی کے اندر، بہت بڑا ایک تعلیمی ادارہ ہے بھارت کے اندر۔ تو وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو رونا شروع کر دیا، تو وہ جتنے بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے کہنے کہ جی کچھ بولو تو اس سے کیا کہنا ہے، تو کہنے لگے ایک آدمی تھا بادشاہ کے پاس، ایک تھا پرندہ، وہ اس کا اڑ گیا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ڈھونڈ کر لے کر آؤ، تو گئے جنگل میں سے الو لے کر آ گئے اور محل میں آ گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ تو پرندہ آپ کا نہیں ہے،
اس نے ہاتھ رکھا تو الو نے وہ آواز نکالی. بھائی یہ تو نہیں ایک اور الو لے کر آ گئے, رو 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 کر کے لگے پوت روئے کہ بھائی میں تو الو ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا گڑ گڑ کے علاوہ, مجھے تو کچھ نہیں. لوگوں نے بس مجھے الو بنا کر آپ رونا چاہیے. تو پھر کیا ہوا, کہنا کیا تمہاری رائے ہے کہ جماعتیں ہمیں دے دو, بس جماعتیں دے دو. کتنی جماعت, اتنی جماعتیں چاہیے, چلو بھائی جماعتیں ہم نے دے دیا. رونے سے کام ہوتا ہے. یہ ہمارے خان صاحب ایسے ان کے پاس رونا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا, لیکن رونوں نے ان کے کام کر دیا ہے, اپنی قوم کو چمکا دیا رونا. تو آج کام ہے وہ ہے لیکن رونا نہیں, رونا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر ایک خیمے کے اندر موجود ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, کندھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نیچے گر گئی, سردی کا زمانہ ہے. ابو بکر رضی اللہ آدھی رات کو آئے کہ آپ کو کھڑے ہو کر دیکھا, چادر اوپر رکھ کر دے دی اور آپ کو پیچھے سے گلے لگا, یا رسول اللہ بس بھی کر دیا, بس بھی کر دیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں, 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اللہ نے کہا میں خود آ رہا ہوں ہمارا میرے نبی کو آیا. رونا بڑا کام کا ہے, رونا پڑے گا. ہم چلے گئے کام موتر دیے پہاڑوں میں, بلوچستان کا علاقہ ہے. ایک آدمی بوڑھا آدمی کہنے لگے یہاں پر جماعت آئی, کچھ نہیں آتا تھا ان کو, بیٹھے ہوئے تھے, دعا کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, کوئی بیان نہ کوئی تعلیم وغیرہ. تو ایک آدمی یہاں سے کیا کو چادر میں لٹا ہوا تھا, خان صاحب, تو چیخ ماری اور باہر بھاگے. میں اس کے پیچھے بھاگے, پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. وہ گیا, اس کو کہا کہ رو رہا تھا ہچکیاں لے کر. کیوں رو رہے ہو بابا, کوئی تکلیف ہے, کوئی کھانا چاہیے, کوئی دودھ چاہیے, کیا چاہیے؟ نہیں اس وجہ سے نہیں رو رہا. کیوں رو رہے, حضور کی امت کا کیا بنے گا, حضور کی امت کا کیا بنے گا. بیٹوں کی نوکریوں کے لیے گلاس پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں. ہاں جی, بیٹیوں کے قوم کے لیے چلے گئے کا کھانا کھانے کے گلاس کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے کہ اللہ میری بیٹی کے جو ہے ایڈمیشن ہو جائے MBBS کے اندر, MBBS. اسی وجہ سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو حرم کے اعمال بگڑے گے تو پورے اعمال, پوری دنیا کے اعمال بگڑے. کہا کہ اور حرم کے سامنے آ کر کہتے تھے, بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں یہاں سے حضور والی محنت لے کر گا, باقی تو تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے, جہاں محنت لے کر گئے. اسی لیے حضرات اکرام کے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس بات کی طرف توجہ دے دیا کہ حرم شریف کے اندر محنت کا عروج ہو جائے, ابتدا اور انشاء, وہاں سے چیز بنے گی, پوری عالمگیر محنت بنے گی. تو میرے بھائی بزرگ دوستوں, آج امت کے لیے کوئی ہونے والا نہیں, رونے والا ہے. مولانا احسان لگتا مطلب اللہ تعالیٰ کی صحت میں جسم میں برکت عطا فرمائے. وہ ہر تعلیم کے بعد کہتے کہ بھائی عشاء کے بعد لمبی دعائیں, عشاء کی نماز سے صبح کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتے. امیہ فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں, مغفرت کی. وہ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر, اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اتنی خوش ہو گئی کہ اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں لگنے لگا. عائشہ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے مغفرت کی دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں. میرا مسئلہ, میرا مسئلہ, لیکن حضور کی امت کو کوئی یاد ہی نہیں ہے. یاد نہیں. میرے بھائی صرف کام نہ آئے تو رونا تو آئے, کام نہ آئے تو رونا تو آئے. اس رونے سے اللہ بڑے فیصلے فرماتے ہیں, بہت فیصلے فرماتے ہیں. یہ میواتیوں کے پاس کچھ کیا تھا بیٹا, سادگی تھی اور رونا تھا, اللہ نے چمکا دیا ان کو. تو یہ ہے کہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں, آج ہمارے دور پر ہماری نظر نہ ہو, ہماری دعوت سے نگاہ نہ ہو, ہمارے کام کو نگاہ لگ جاتی ہے, نظر لگ جاتی ہے. جیسے چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے ایسے کاموں کو بھی نظر لگ جاتی ہے. نظر لگ جاتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, بڑا بول جو ہے آدمی کو پھنسا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا ہے. 10,000 صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا لشکر تھا, مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا ہوا. آپ اپنے سر کو اونٹنی کے ساتھ لگایا ہوا ہے. یوں نہیں ہے کہ فاتحانہ داخل ہو, بلکہ عاجزانہ دخول تھا. اور فرمایا الحمدللہ وحدہ, ایک اکیلے اللہ کی تعریف. حضرت الاحزاب وحدہ, ایک اللہ نے ہی مد مقابل دشمنوں کو شکست دی. ایک اللہ نے, ہمارا کچھ نہیں.
میرے بھائی دوستوں، ایک یہ بات ایک کام کے لیے اپنے لیے قبول کروائے. مولانا سعید احمد خان صاحب طواف کر رہے تھے، حاجی صاحب بھی طواف کر رہے تھے. حاجی صاحب دعا مانگ رہے تھے تو سعید احمد خان صاحب یہ دعا مانگ رہے تھے. طواف حاجی صاحب کو، سعید احمد خان صاحب دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ سعید کو قبول فرما. پھر طواف کر کے آئے، پھر حاجی صاحب سے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ سعید کو قبول فرما. مختلف طواف کر کے آئے اور سعید احمد خان صاحب کو سن رہے کہ اللہ قبول کرا دے، کر دے. حاجی صاحب نے کہا کچھ اور بھی دعا کی کہ بس یہی دعا کی؟ حاجی صاحب کام کو قبولیت کا ہے، قبول صحیح ہو گیا تو سب چیزیں قبول ہو. اور اللہ نے ایسا قبول کرا 40 سال حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو امیر بنا کر. میرے بھائی دوستوں، اپنے آپ کو قبولیت کی دعا نہیں مانگی. مولانا طارق علی صاحب کہتے ہیں خدمت میں کیا کرتا تھا راوڑ کے اندر، تو کہ ایک اونٹ اٹھاتا تھا کہ اللہ میرے چچا دار بھائی کو قبول کر دے، کہ دوسری اٹھاتا پھر دوسرے کا نام لیا اللہ فلاں کو قبول کر دے، یہ کہ فلاں کو قبول کر دے. جب امت کے لیے رونا آ جائے گا تو یہ روئے گا تو ساری امت اس کے جانے میں روئے گی. اس کی مثال حاجی صبح صاحب ہے، پوری امت روئی ہے. میرے بھائی وہ مولا یوسف رحمۃ اللہ چلے گئے، وہ گھروں کے اندر رونے کی آواز آ رہی تھی کہ دائی اجل چلا گیا، دائی چلا گیا. بہت 38 سال عمر میں چلے گئے. تو اس کے لیے ہے کہ بھائی اپنے آپ کو قبول کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. خبر خالی بیان ہوگا. بات یہ یاد رکھیں بھائی، یہ آپ کے پاس نہیں کہ کیوں پڑا ہوا جیل نمبر کے قریب کتنا زیادہ اور اطیات کی شکل میں بیٹھے، یوں لوگ بیٹھے کہ گھٹنے اوپر اور نیند میں چلا گئے. بعد آدمی جو نا نیند والی نیت بنا دیتے، کانوں کے اندر کیپسول لگاتے ہیں نیند کے، چادر دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کو بسم اللہ کمل ہوا ہے جگہ کہ سارے تیار ہے. پھر اٹھ کر کہے گا کہ ہمیں 7 مہینے کا نام میرا ہے نا بھائی. بات کا بھی وزن ہوتا ہے بھائی. بات کی قدردانی کریں، بات کی قدردانی ہوگی اللہ عمل کی قدردانی نصیب فرماتے ہیں. عمل کی قدردانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کے پھیلانے کی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں.